آزمائش جس بھی قسم کی ہو، سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے. غم اور رنج کے موقع پر قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے. وہ کسی کا قول ہے کہ جب غموں کی کثرت ہو جائے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن سے تعلق اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. پھر یہ کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ کثرت سے کیا جائے. والدین سے حسن سلوک اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی جائے، اس سے بھی آزمائشیں دور ہوتی ہیں، والدین کی دعائیں ملتی ہیں. پھر اپنے ساتھیوں پر احسان، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، اپنے ہمسائے، اپنے کولیگز، ان کی تکلیفیں دور کریں، ان کے غم سنیں، ان کے کام آئیں، ان کی مدد کریں. پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل کرے، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے دھمکی دی تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. تو اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. پھر کثرت سے ذکر اور درود شریف کا پڑھنا اور دعا. ایک دعا تو ہمیں اپنی نمازوں کے سجدے میں ضرور پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک. اور دوسری اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. تو آزمائش کے خاتمے کے لیے بھی کثرت سے دعا کرنی چاہیے اور دین پر مزید مضبوطی سے جم جانا چاہیے. ایک دوسرے کو صبر اور حق کی تلقین کرنی چاہیے، کیونکہ ایک دوسرے کی ڈھارس ہمت بندھانا، ایک دوسرے کے کام آنا. لیکن یہ جو ایک طریقہ ہے نا کہ ایموشنلی دوسروں پر ڈپینڈ کرنا شروع کر دینا اور روز اپنا مسئلہ سنانا اور روز اپنی پریشانی کا ذکر لوگوں سے کرنا ہے، یہ چھوڑ دینا چاہیے. جس وقت لوگوں کا خیال آئے کہ ان سے میں بات شیئر کرتی ہوں تاکہ میرا دل ہلکا ہو، تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے اور کثرت سے دعا کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ واتوب الیہ. اور پھر یہ ہے کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اور یہ دعا بھی ہمیں مانگنی چاہیے کہ ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. اور آخری بات یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں، حفاظت کریں، تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا، ہمارے ایمان کی بھی اور ہماری جان مال اولاد کی بھی اور ہماری آخرت کی بھی، کیونکہ ساری تدبیر اور سارا ملک اللہ ہی کا ہے اور سب کچھ کرنے والا وہی ہے، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ تھی تھوڑی سی بات جو آپ سے کرنی تھی، کیونکہ ہر شخص کسی نہ کسی طرح امتحان اور آزمائش کا شکار ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب کرے.